السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ صدر مجلس، علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، ماں اور بہنوں، شمالی بنارس کی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے منعقد ہونے والا آج کا یہ پروگرام جو سیرت کے موضوع پر ہے، یقیناً ذمہ داران کی یہ ایک اہم کوشش ہے کہ انہوں نے اللہ کے گھر میں اس دینی مجلس کا انعقاد کیا جہاں کتاب اللہ کا اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہو رہا ہے، درس ہو رہا ہے، کتاب و سنت کی باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی کوششوں کو کامیاب کرے اور اس مجلس کو زیادہ سے زیادہ فائدہ مند بنائے۔ ہمارے لیے جو موضوع ہم کو جو دیا گیا ہے وہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلموں کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا ہوتا ہے۔ یہ موضوع بہت ہی اہم ہے، خاص طور سے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور اپنے وطن عزیز میں ہماری جو پوزیشن ہے تو اس میں اللہ کے رسول کا یہ اسوہ ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ہم یہاں ہمارے سامنے 80% غیر مسلم ہیں، ہمارا ان کے ساتھ معاملہ کیسا، یہ ہمیں کہاں سے معلوم ہوگا؟ یہیں سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہوتا تھا۔ بلکہ پوری دنیا میں مجموعی اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو مسلمان 20% ہیں اور باقی 80% غیر مسلم۔ تو اس طریقے سے اس موضوع کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو 80% ہمارے سامنے لوگ ہیں ان کے تعلق سے ہماری کیا ذمہ داری ہے، ان کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، ہمارا تعامل کیسا ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے بھیجا تھا؟ ظاہر بات ہے کہ توحید کی دعوت کے لیے، شرک کو مٹانے کے لیے، اللہ سے اس کے بندوں کو جوڑنے کے لیے، اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے، یہی تو ذمہ داری تھی آپ کی۔ آپ کی ذمہ داری تھی دعوت و تبلیغ کی، آپ کی ذمہ داری تھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کی۔ تو جب تک کہ آپ لوگوں سے قریب نہ رہیں گے، جب تک لوگوں سے آپ کا برتاؤ اور آپ کا تعامل اچھا نہیں ہوگا
تب تک آپ اپنی بات ان سے کیسے کہیں گے؟ آپ اپنا اللہ کا پیغام ان تک پہنچائیں گے کیسے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا مقام یہ بتلایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہان کے لیے اے نبی ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ سراپا رحمت ہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں کہا کہ مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، بلکہ کہا کہ عالمین کے لیے۔ عالمین میں جتنے بھی عالم ہو سکتے ہیں اس کائنات کے اندر سب داخل ہیں، عالم انس، عالم جن، مسلمان بھی اس میں داخل ہیں، غیر مسلم بھی داخل ہیں، دوست بھی داخل ہیں، دشمن بھی داخل ہیں، کالے بھی داخل ہیں، گورے بھی داخل ہیں، جن بھی داخل ہیں، انسان بھی داخل ہیں، سب کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا۔ یہی رحمت ہی تھی کہ اس کی وجہ سے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھینچے چلے آ رہے تھے۔ فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، کہ نبی یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم دل بنے ہوئے ہیں۔ اگر آپ بھی سخت دل ہوتے اور آپ کے اندر بھی خشکی ہوتی تو لوگ آپ سے چھٹ جاتے، آپ کو چھوڑ کر کے چلے جاتے، لیکن لوگ آپ سے دھیرے دھیرے قریب ہو رہے ہیں، یہ رحمت ہی کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحمت تھے، اس کی ایک مثال دیکھیے۔ بخاری مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ سے کہا گیا کہ ادعوا اللہ علی المشرکین، اے نبی مشرکین پر بد دعا کر دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں سنتا ہے۔ مشرکین نے آپ کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کتنی ایذائیں پہنچا رہے ہیں، کتنی تکلیفیں دے رہے ہیں، آپ بد دعا کر دیجئے۔ کیا جواب دیا آپ نے؟ کہا کہ انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، کہ سن لو مجھے لعنت کرنے والا بنا کر کے نہیں بھیجا گیا، میں لوگوں کو بد دعا دینے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ کس لیے آیا ہوں؟ انما بعثت رحمتا، مجھے تو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ آپ نے بد دعا نہیں کی۔ ایک حدیث میں آپ نے لوگوں کو، سارے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یا ایھا الناس انما انا رحمت مہدات، لوگوں سن لو میں تحفہ رحمت ہوں، میں تحفہ رحمت ہوں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت یہ سب کے لیے تھی، اور اسی رحمت کا نتیجہ تھا کہ اتنی کم مدت میں آپ کی دعوت اتنی کامیاب ہوئی کہ اس کی نظیر نہیں ملتی۔ 13 سال آپ نے مکے کے اندر گزارا اور 10 سال مدینے کے اندر گزارا۔ ان 23 سالوں کے اندر آپ نے جو کوشش کی، 1 لاکھ سے زائد لوگ اسلام میں اس وقت داخل ہو چکے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تدبیر کہہ لیجیے، کہ لوگوں کو کیسے قریب کیا جائے، لوگوں کو کیسے جوڑا جائے، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے کیا کیا راستے اپنائے جائیں، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں پر توجہ دی، اور لوگ کھینچے کھینچے اسلام کی طرف آتے گئے۔ غیر مسلموں کے ساتھ
سلوک کو دیکھیے کہ غیر مسلم چاہے اپنے رشتہ دار ہوں چاہے غیر ہوں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، یہاں تک کہ ماں باپ بھی اگر غیر مسلم ہیں تو انسانی ہمدردی، صلہ رحمی ان کے ساتھ کرنی ہے، ان کے اوپر پیسہ خرچ کرنا ہے۔ دین کے معاملے میں وہ الگ ہیں، ان کے شرک پر، ان کے کفر پر ان کا ساتھ نہیں دیا جائے گا، لیکن باقی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا جائے گا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے اندر اپنے والدین کے ساتھ معروف طریقے پر، بہترین طریقے پر ان کا ساتھ دو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، بس یہ ہے کہ شرک کے معاملے میں ان کا ساتھ نہیں دینا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میری ماں شرک کی حالت میں میرے پاس آئیں اور ان کی کچھ رغبت تھی، وہ گویا مجھ سے کچھ چاہتی تھیں۔ اب چاہے وہ کیا چاہتی تھیں، حسن سلوک چاہتی تھیں، کچھ خرچ وغیرہ چاہتی تھیں۔ کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میری ماں آئی ہیں اور وہ مجھ سے کچھ چاہتی ہیں، کیا میں اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ میں اپنی ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ سلی امت، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، حسن سلوک کرو۔ تو دیکھیے مشرک ماں ہے، شرک پر قائم ہے، لیکن انسانیت کے ناطے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ بلکہ علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ ضرورت مند ہیں اور آپ مستطیع ہیں، ان کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں، تو یہ خرچ کرنا آپ کے ذمے واجب اور لازم ہوگا۔ یہ ہے غیر مسلم کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہودی آئے۔ یہودی بڑی سرکش قوم، بڑی مکار، اور ایسے ایسے طریقوں سے وہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے کہ آپ تعجب کریں گے۔ اس کی ایک مثال یہی واقعہ ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب یہودی آئے تو کہا کہ السلام علیکہ، السلام علیکہ، سام کے معنی ہوتا ہے موت، یعنی اے نبی آپ کے اوپر موت ہے۔ بظاہر کہا کیا جاتا ہے السلام علیکہ۔ اب آپ غور کیجئے کہ بہت سارے لوگ ہم میں سے بھی وہ توجہ نہیں دیتے، السلام علیکم السلام علیکم، یہ کیا چیز ہے؟ وضاحت کے ساتھ السلام علیکم کہیے، یہ السلام علیکم السلام علیکم سلام کیسا ہے؟ بہرحال ان یہودیوں نے کہا کہ السلام علیکہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب دیا، لیکن بڑا حکیمانہ جواب تھا۔ انہوں نے کہا کہ وعلیکم، کہا کہ تمہارے اوپر، یعنی یہ موت تمہارے اوپر۔ بس ان سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا، ان پر کوئی اعتراض نہیں کیا کہ تم نے یہ کیوں کہا، ایسے کیوں کہا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں سن رہی تھی، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے کہا کہ السلام علیکم واللعنہ، کہا کہ تم لوگوں کے اوپر موت ہو، تم لوگوں کے اوپر لعنت ہو، کیا کہہ رہے ہو تم لوگ؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، زبان سے بدگوئی مت کرو۔ حضرت عائشہ کہتی کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کہا کیا ہے؟ کہا کہ میں نے سنا ہے۔ تم نے سنا نہیں کہ میں نے کیا جواب دیا؟ کہا کیا جواب دیا آپ نے؟ کہا کہ میں نے تو کہہ دیا وعلیکم، ان کا جواب ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے انتہائی نازک حالات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشتعال میں نہیں آتے تھے۔ وہ بدزبانی کا جواب بدزبانی سے نہیں، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے تھے، بلکہ انتہائی سادگی کے ساتھ اپنی بات کہہ دیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نبی بن کر کے آئے تھے، آپ داعی تھے، آپ مبلغ تھے، آپ اللہ کا پیغام دنیا والوں تک پہنچانے آئے تھے۔ اس لیے آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ جیسے بھی حالات ہوں ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے چچا ابو طالب، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن اتنا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے تھے، ان کی حفاظت کی کوشش کرتے تھے، جب وہ بیمار پڑے اور مرض الموت تک پہنچ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر ان کو دین کی دعوت دیتے رہتے تھے، کبھی آپ مایوس نہیں ہوئے، یہاں تک کہ جب آخری وقت آ گیا، موت کے قریب پہنچ گئے تو پھر گئے ان کے پاس، کہا کہ یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، کہا کہ چچا جان ابھی بھی آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، یہ کلمہ پڑھ لیجئے، باقی آپ کا یہ کلمہ رہے گا تو میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں آپ کے بارے میں کچھ گفت و شنید کر سکوں گا۔ چاہتے تھے کہ میرے چچا ہیں، میرا ساتھ دیا ہے، ایسی حالت میں اگر مر گئے تو جہنم میں جائیں گے، جہنم سے بچانے کے لیے آپ بے چین رہتے تھے۔ لیکن ابو طالب کے ارد گرد قریش کے سردار لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ابو طالب نے ان کی طرف نظر دوڑائی، گویا مشورہ ان سے لے رہے تھے، لیکن انہوں نے سختی سے منع کر دیا، کہا کہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑو گے جاتے جاتے؟ ایمان لائے نہیں، کفر ہی پر ان کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دم تک کوشش کی، مایوس نہیں ہوئے، کوشش کرنا آپ کا کام تھا۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام پہنچانا ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کا کام پہنچانا ہے، حساب کتاب کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اسی طریقے سے مدینے کے اندر ایک یہودی لڑکا تھا، آپ کی خدمت بھی کرتا تھا، بیمار پڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے، اس کی عیادت کرنے گئے، خیر خیریت لینے گئے، لیکن صرف عیادت کرنے اور خیر خیریت پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ وہاں بھی اسلام پیش کیا اس لڑکے کے سامنے۔ اس لڑکے نے بھی اپنے والد کی طرف مستفسرانہ نگاہ سے دیکھا، یعنی مشورہ چاہتا تھا کہ میرے سامنے جو اسلام کی دعوت پیش کی جا رہی ہے، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ یہودی باپ نے کہا کہ اطع ابا القاسم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ اس لڑکے نے کلمہ پڑھ لیا آخری وقت میں، اس کے بعد اس کی روح نکلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تو کہا کہ الحمدللہ الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔
یہ تھا آپ کا تعامل غیر مسلموں کے ساتھ۔ پڑوسی بھی غیر مسلم ہو سکتا ہے یا غیر مسلم پڑوسی بھی ہو سکتا ہے۔ پڑوسیوں کے سلسلے میں اسلام کی تعلیمات بڑی واضح ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبریل مجھ کو برابر تاکید کرتے رہتے ہیں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، یہاں تک کہ مجھ کو یہ لگا کہ کہیں پڑوسی کا وارث نہ بنا دیا جائے۔ وارث یعنی کسی کے مرنے کے بعد اس کے گھر والے، اس کے آل اولاد کو اس کا ترکہ ملتا ہے، اس کی میراث کا حصہ ملتا ہے، تو لگتا تھا کہ پڑوسی کو بھی اس میراث کا حصہ اس کے لیے بھی متعین کر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر مشہور صحابی، ان کے بارے میں آتا ہے، سنن ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ وہ گھر میں آئے تو دیکھا کہ بکری ذبح ہوئی ہے۔ آپ نے گھر میں داخل ہوتے ہی پہلا سوال یہ کیا کہ کیا ہمارے یہودی پڑوسی کے پاس بھی تم لوگوں نے کچھ گوشت تحفے میں بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا؟ یہودی پڑوسی کے پاس بھی گوشت بھیجا کہ نہیں بھیجا ہدیے میں؟ کیونکہ میں نے اللہ کے رسول، یہی حدیث انہوں نے پڑھی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ تو دیکھیے کہ غیر مسلم پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، دور کا رشتہ دار ہے، قریب کا رشتہ دار ہے، اجنبی ہے، سب کے ساتھ حسن سلوک، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ زماد ازدی نام کے ایک شخص تھے، ازد شنوع قبیلہ ہے، اس سے ان کا تعلق تھا۔ ایک مرتبہ وہ مکے کے اندر آئے، مسلمان نہیں تھے، وہ کچھ جھاڑ پھونک کرتے تھے، خاص طور سے جن یا جنون یعنی دیوانہ اور پاگل پن کا ایسے لوگوں کا جھاڑ پھونک کرتے تھے۔ مکے میں آئے تو مکے کے یہ جو مشرکین تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھتے تھے، ان کی زبانی سنا کہ ایک فلاں نام کے آدمی ہیں اور ان کے اوپر جنون طاری ہے، وہ دیوانگی میں پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ذرا میں چلوں، اگر واقعی ان کے اوپر یہ بیماری ہے تو اس کا علاج کر دوں، میں کچھ جھاڑ پھونک کر دوں۔ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھا، کہا کہ میں نے سنا ایسے ایسے سنا ہے کہ آپ کے اوپر ایسا ایسا اثر ہے، تو کہیے تو میں آپ کے لیے کچھ جھاڑ پھونک کروں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں بہت سے لوگوں کو شفا دیا ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو بھڑک اٹھتا کہ آئے ہو میرے پاس ہیں، مجھ کو پاگل میں تم کو دکھلائی دیتا ہوں، میں مجنون دکھلائی دیتا ہوں، میرا علاج کرنے آئے ہو؟ کہا کہ بیٹھو بیٹھو، بیٹھایا اس کو، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ بیٹھا کر کے کہا کہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ جو خطبہ آپ سنتے ہیں ہمیشہ، اتنا ہی پڑھا آپ نے، اس میں اللہ کی تعریف اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ انہوں نے اتنا سنا تو بہت متاثر ہوئے، کہا کہ اعید علیہ، کہا کہ پھر سے پڑھیے تو ذرا اس کو۔ پھر آپ نے وہی خطبہ پڑھا، 3 مرتبہ پڑھوایا، کہا کہ میں نے تو آج تک اس طرح کی بات ہی نہیں سنی، میں نے شعراء کا کلام بھی سنا، میں نے نجومیوں کا کلام بھی سنا، میں نے جادوگروں کا بھی کلام سنا، لیکن ایسا کلام تو میں نے نہیں سنا۔
کہا کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، اسلام قبول کر لوں۔ یہ تھے نبی، اور یہ تھا آپ کی یہ کوشش تھی۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تو سب سے پہلا کام آپ نے جو کیا کہ مدینے کے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا، مدینے کے یہودیوں کے ساتھ بھی اور جو قبائل تھے ان کے ساتھ معاہدہ کیا۔ وہ یہودی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہ یہودی اور اہل شرک ہیں۔ ان یہودیوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایگریمنٹ کرتے ہیں مدینہ پہنچنے کے بعد کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تم ہمارا ساتھ دینا، تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے گی ہم اس کو دیکھیں گے، ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے گی تم دیکھنا، ہم ایک دوسرے کے خلاف کسی کو بھڑکائیں گے نہیں، وغیرہ وغیرہ جو معاہدوں میں ہوتا ہے، یہ معاہدہ کیا آپ نے۔ بعد میں یہودیوں نے اپنی شرارت کی وجہ سے یہ سب کچھ، یہ سارے حقوق کھو دیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ کام کیا۔ یہ تو مدینے کا آغاز ہوا، اور اختتام دیکھیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، بار بار آپ نے یہ حدیث سنا ہے کہ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودرعہ مرہونۃ عند یہودی ب30 صاعا من الشعیر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت آپ کی جو زرہ تھی، یعنی آپ کا جو جنگی لباس تھا، جنگی لباس اس کی قیمت ہوتی ہے، تو وہ جنگی لباس آپ کا، وہ زرہ آپ کی ایک یہودی کے پاس آپ نے وہ زرہ رہن رکھ کر کے، گروی رکھ کر کے 30 صاع جو لیا تھا اپنی ازواج مطہرات کی غذا کے لیے۔ 30 صاع کا مطلب یہ ہوا کہ آج کے حساب سے یہی کوئی 75 کلو ہوا۔ آپ کے پاس 9 بیویاں تھیں، لیکن آپ کے پاس اتنا نہیں تھا کہ زندگی کی گاڑی چل سکے، تو قرض لیا آپ نے کس سے؟ یہودی سے، اور اس کے پاس اپنی زرہ گروی رکھ دی۔ گویا یہ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ آپ کا تعامل کیسا ہوتا تھا۔ دیکھیے، ہم لوگ سب کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں، غیر مسلم ہو یا اپنے ہی لوگوں میں سے ہو، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ دوسروں میں آپ دیکھیں گے، ایک یہ ہے کہ ان کا آپ سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، وہ آپ سے مطلب یہ کہ نہ دوستی رکھتے نہ دشمنی رکھتے ہیں، آپ کی مخالفت نہیں کرتے، آپ سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ جو لوگ تم سے دین کے معاملے میں قتال، لڑائی نہیں کرتے اور تم کو دیش نکالا نہیں دیتے، تمہارے وطن سے کھدیڑتے نہیں، تو ایسے لوگوں سے حسن سلوک کرنے سے، اچھا برتاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا۔ ان تبروہم وتقسطوا الیہم، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو جو اس طرح کے لوگ ہیں، ہمارا ان کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا تھا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ آپ یہ سوچئے کہ آپ کے 2 چچا تھے، ایک ابو طالب، اور بھی چچا تھے، لیکن 2 چچا کا کردار آپ دیکھیے کہ ایک ابو طالب وہ بھی غیر مسلم تھے اور ابو لہب وہ بھی غیر مسلم تھا، لیکن دونوں کا سلوک کتنا فرق تھا، دونوں کا سلوک آپ کے ساتھ کتنا فرق تھا۔ ایک ابو لہب تھا کہ ہمیشہ آپ کو ایذا پہنچانے کے در پہ رہتا تھا، ہمیشہ آپ کے پیچھے پڑا رہتا تھا، اور ایک ابو طالب تھے کہ آپ کی حمایت کرتے تھے، آپ کی حفاظت کرتے تھے، آپ کا ساتھ دیتے تھے۔
تو ہر دور میں آپ کو بے شمار ابو طالب ملیں گے اور بے شمار ابو لہب بھی ملیں گے۔ تو ابو طالب جیسے لوگوں کے ساتھ ابو طالب جیسا معاملہ کرنا ہے، ابو لہب جیسے لوگوں کے ساتھ ابو لہب جیسا معاملہ کرنا ہے۔ لیسو سوان، سب برابر نہیں ہوتے۔ تو اچھے لوگوں کے ساتھ جن سے ہمارا کوئی اختلاف یعنی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، اور جو ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کی دشمنی نہیں رکھتے، ان کے ساتھ ہمارا سلوک یہی ہونا چاہیے۔ رہ گیا کہ اگر لڑائی کی حالت ہے اور دشمنی کی حالت ہے تو لڑائی کے احکام الگ ہیں، لیکن لڑائی کی بھی، جنگ کی بھی اخلاقیات ہیں ہمارے دین کے اندر۔ دین کے اندر لڑائی کی بھی اخلاقیات ہیں، جنگ کی اخلاقیات، جو آج تک کسی دوسری قوم کے اندر نہیں دیکھنے میں آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کسی جنگی مہم پر بھیجتے تھے، جہادی مہم پر بھیجتے تھے، تو اس کو نصیحت کرتے تھے کہ دیکھو، کسی بڈھے کو نہ قتل کرنا، کسی بچے کو نہ قتل کرنا، کسی عورت کو نہ قتل کرنا، کسی مزدور کو نہ قتل کرنا، اور کسی سے بدعہدی نہ کرنا۔ اگر کسی سے عہد و پیمان ہو تو اس عہد و پیمان کو پورا کرنا، بھلے وہ تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ خیانت نہ کرنا، مصلح نہ کرنا، یعنی دشمن کو قتل کرنے کے بعد اس کے ہاتھ، پیر، کان، ناک وغیرہ مت کاٹنا۔ یہ ساری چیزیں اور بھی بہت ساری ہدایتیں دیتے تھے جنگ میں بھیجتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، غیر مسلموں کے ساتھ تعامل کا جو مسئلہ ہے، آج کے زمانے میں ہمیں خاص طور سے اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم دوسروں کو اس نگاہ سے دیکھیں کہ وہ ہمارے مدعو ہیں۔ ہمارا اور ان کا رشتہ دشمنی کا رشتہ نہیں ہے۔ ہم کو تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اس لیے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ساری انسانیت کے لیے ہم کو بھیجا گیا ہے۔ یہ ہمارے مدعو ہیں۔ ہم ان کو جہنم میں جاتے ہوئے دیکھ کر کے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو جہنم کے راستے سے بچائیں۔ صرف یہ سوچ لینا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں اور یہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا نہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ دنیا، یہ دارالامتحان ہے۔ یہاں جب تک انسان زندہ ہے، کسی کو کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ ہدایت دے سکتا ہے۔ کسی کو کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ ہدایت دے سکتا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہاں ہم اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیں، نہیں، یہ ہم کو اختیار نہیں دیا گیا۔ جس طریقے سے امتحان کے اندر کوئی طالب علم بیٹھتا ہے، جب تک امتحان کا وقت ہے، چاہے 2 گھنٹہ ہو، 3 گھنٹہ ہو، تب تک آپ اس کے ہاتھ سے اس کی کاپی نہیں لے سکتے۔ جب وقت ختم ہوگا تبھی لیں گے۔ تو جب تک انسان زندہ ہے، کتنا بڑا بھی وہ دشمن ہے اللہ کا اور دین کا، تب تک اس کی ہدایت کا امکان باقی ہے۔ کتنے بڑے بڑے، کتنے سرکش لوگ جو دین کے اور حق کے دشمن تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخر میں ان کو ہدایت دے دی۔ تو ہمارا کام وہی ہے کہ ہم اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی یہی ہے کہ ان کی یہی کوشش ہوتی تھی۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس دنیا سے لوگوں کا صفایا کر دیا جائے، جتنے دشمن ہیں سب کو صاف کر دیا جائے۔ اللہ کی طرف سے تو ان کو پیشکش بھی ہوئی صفایا کرنے کی۔ آپ جانتے ہیں طائف کا واقعہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مکی زندگی میں مکے سے سفر کر کے طائف گئے، 100 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر تھا، اور وہاں گئے اور وہاں کے سرداروں کے پاس جا کر کے دین کی دعوت پیش کی، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، بلکہ آپ کے ساتھ بدسلوکی کی اور کچھ زیادہ ہی بدسلوکی کی۔
آپ کے پیچھے طائف کے بدماش لڑکوں کو لگا دیا کہ جو آپ کو تکلیف پہنچائے راستے بھر. آپ واپس آ رہے تھے، بہت ہی غمزدہ حالت میں تھے. ایک مقام پر آپ رکتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آسمان کے اوپر ایک بدلی چھائی ہوئی ہے. سر اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے سلام کرتے ہیں اسی بدلی سے، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ سن لیا ہے. طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو کچھ بدسلوکی کی ہے اللہ تعالیٰ نے سب دیکھا ہے. اور دیکھیے میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ملک الجبال کو بھیجا ہے، یعنی اس فرشتے کو بھیجا ہے جو پہاڑوں کی ذمہ داری، جو پہاڑوں کا معاملہ دیکھتا ہے. یہ دیکھیے یہ کیا کہہ رہا ہے آپ سے. اس فرشتے نے آپ سے کہا، سلام کیا، اور اس نے بھی یہی بات کہی کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے ان کا جو آپ کے ساتھ سلوک تھا طائف والوں کا، یہ سب دیکھا سنا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بھیجا ہے آپ کے پاس اور حکم دیا ہے اگر آپ کہیں تو مکے کے 2 پہاڑوں کے درمیان طائف والوں کو رکھ کر کے پیس دوں. مکے کے 2 پہاڑوں کے درمیان طائف والوں کو رکھ کر کے پیس دوں. اگر کوئی دوسرا ہوتا تو کتنا خوش ہوتا، انتقام لینے کا کتنا اچھا موقع تھا. طائف والوں نے کتنا ستایا تھا آپ کو، فوراً کہتے کہ جلدی کرو. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھیے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبدہ ولا یشرک بہ شیئا. کہا کہ نہیں، میں تو یہ امید لگائے ہوئے ہوں کہ آج یہ نہیں مانے، کل اللہ تعالیٰ انہی کی پشت سے ایسے لوگوں کو پیدا کر سکتا ہے جو ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اگر آج ان کو اس دنیا سے مٹا دیا گیا تو پھر کام ختم ہو گیا، ہمیشہ کے لیے ان کی نسل ختم ہو جائے گی. ہم نسل ختم کرنے کے لیے، ہم لوگوں کو زمین سے مٹانے کے لیے نہیں آئے، ہم تو زندگی دینے کے لیے آئے ہیں. آج انہوں نے نہیں ہماری بات مانی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کب کس کو ہدایت دے دے. کہا کہ بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا. ہو سکتا ہے کہ ان کی پشت سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے جو ایک اللہ پر ایمان رکھیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. تو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ ساری باتیں سیکھنی چاہیے، اور دعوت کا کام ہمیشہ ہمارے ذہنوں کے اندر رہنا چاہیے. ہم داعی ہیں، ہر حال میں داعی ہیں، اور یہ دعوت کوئی اختیاری چیز نہیں ہے، یہ ہم کو مکلف کر کے بھیجا گیا اس دنیا کے اندر اسی کام کے لیے. ہم مثبت طریقے سے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں. جتنی جس کو استطاعت ہے اپنی استطاعت بھر وہ اللہ کا پیغام، توحید کا پیغام اس دنیا کے والوں تک پہنچائے. یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. آپ نے اپنے قول سے، آپ نے اپنے عمل سے، آپ نے اپنی سیرت سے یہ سب کر کے دکھایا ہے. ہمارے لیے ایک راستہ مقرر کر دیا ہے کہ ہم بھی اسی نبی کے راستے پر چلیں، اور ہم بھی دنیا والوں کو اللہ کا وہ پیغام لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، لوگوں کو تاریکی سے نکال کر کے روشنی کی طرف لے آنا، یہی نبی کی بھی ذمہ داری تھی، اور یہی آپ کی امت کی بھی ذمہ داری ہے. قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. اللہ رب العالمین سے ہماری یہی دعا ہے، اور ہم سب کو ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ الہ العالمین ہمیں نبی کے اسوہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں حقیقی معنوں میں محب رسول بنا، نبی کی سنت پر حقیقی معنوں میں چلنے والا بنا، اور نبی کا جو اسوہ تھا زندگی کے ہر میدان میں اس اسوے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، اور
غیر مسلموں کے ساتھ نبی کا جو تعامل تھا، نبی کا جو سلوک تھا، جو برتاؤ تھا، اس کو بھی ہمیں سمجھنے اور برتنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔